السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال في موضع آخر سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہم تمام کو، ہم سب کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں: الذی خلق الموت والحیات، کہ موت کو بھی ہم نے پیدا کیا اور حیات، زندگی کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ موت و حیات کا مالک، موت کا دینا اور زندگی کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پوری دنیا میں انسانوں کی زندگی جتنی عمر اسے نصیب ہوتی ہے، اسی موت و حیات کے دائرے میں ہوتی ہے۔ اسی موت و حیات کے دائرے میں اسے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے یا اپنی آخرت کو بگاڑنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی توحید پر ایمان لایا، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارا، وہ شخص کامیاب ہے، عقل مند ہے، اولی الالباب اللہ نے فرمایا۔ ایمان لانے والا، ایمان کے تقاضوں پر زندگی گزارنے والے کو اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اولو الالباب، یہ عقل والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد ہماری ذہنیت، ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہمارے اعمال، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری خوشی، ہمارا غم، یہ تمام زندگی کے شعبوں میں ہم اللہ کے احکامات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی طرف تاکید فرمایا ہے ہماری ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری آیت سمجھیے۔ اللہ رب ذوالجلال اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات ہم نے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم، اور تمہاری امتحان کے لیے۔ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تیاری کی جگہ ہے، لیکن اس تیاری سے ہم کیسے، اس تیاری کو کس طرح ہم نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس کو دوسری آیت سے سمجھیے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، ہم دنیا میں اس طرح لگ چکے ہیں، دنیا کی محبتیں ہماری زندگیوں میں اس طرح بس چکی ہے کہ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا، اپنی آخرت کو ہم بھول بیٹھے۔ اللہ رب ذوالجلال کا انداز دیکھیے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ لوگ گویا کہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ قیامت کیا ہے؟ دیکھیے قیامت دو ہے، ایک قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، اور ایک چھوٹی قیامت۔ بڑی قیامت کا تصور ہمارے سامنے یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ قرآن نے بالکل نقشہ کھینچا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، درخت، پودے، آسمان، پہاڑ، سارے نظام درہم برہم کر دیے جائیں گے۔ یہ تو قیامت کبریٰ کا تصور ہے۔ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ ہم چاہ کر کے بھی کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کرے، اپنی آخرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنی آخرت کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اپنی آخرت کے لیے ایک توبہ کر لے، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قیامت کا وقوع ہو جائے گا، سلسلہ اعمال کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو قیامت کبریٰ ہے، اور ایک قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت، وہ انسان کی موت ہے۔ وہ انسان کی موت بھی ایک قیامت ہے۔ کیسے موت قیامت ہے؟ موت قیامت اس طرح ہے کہ جس دن انسان کی آنکھیں بند ہو گئی، اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، تو قیامت ہوئی کہ نہیں؟ جیسے قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے اب کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، جو تیاری دنیا میں کر لیا ہے وہی کام آنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا قیامت صغریٰ، جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو موت واقع ہونے کے بعد سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا آنا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا، اللہ رب ذوالجلال فرمانا قیامت کا آنا لازمی ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، آتیۃ ضرور آئے گی۔ تو اس کا آنا تو پکا یقینی ہے، تو موت کا بھی آنا تو پکا یقینی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ تو موت کا فرشتہ وہاں سے تمہاری روح کو کھینچ کر لے آئے۔ تو آپ بتائیں کہ موت بھی قیامت ہے، تو موت سے پہلے ہم موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ اصل عنوان ہے۔ ابھی موت سے پہلے موت کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ نہ مرد حضرات کا بھی وہی حال ہے اور عورتوں کا بھی وہی حال ہے۔
اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا مردوں کے اصلاحات کے اور مردوں کی تربیت کے لیے، ان کے لیے بھی انتظام ہوا کرتے تھے اور عورتوں کے بھی انتظام ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو عورتوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک مجلس ہوا کرتی تھی جس میں عورتیں آتی تھی، اپنے اپنے مسائل کو پوچھا کرتی تھی، اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں آتی تھی۔ ہمارے لیے کیا انتظام ہے؟ اگر انتظام ہے، بار بار جہاں کر کہا بھی جاتا ہے، مشورہ ہے اپنی مستورات کو بھیجیے، تو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ کہاں سے اصلاح ہوگی؟ اصل اصلاح کا مرکز تو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مستورات ہیں، ہماری ماں اور بہنیں رشتہ دار ہیں۔ ان کی زندگی میں اللہ کا دین آ گیا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ عورتیں جب اچھی بنتی ہیں، پاکیزہ بنتی ہیں، نیک صالح بنتی ہیں، تو انبیاء کو پیدا کرتی ہے، اولیاء کو پیدا کرتی ہے، بڑے بڑے محدثین کو پیدا کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ جب آپ کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس لیے ایک باوقار بادشاہ وقت کے باوجود آپ تہجد گزار بھی تھے، آپ تہجد گزار بھی تھے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ رات ہماری عورتوں کی مستورات کی آدھا حصہ سیریل میں گزرتا ہے، تو اولاد کیسے پیدا ہوں گی؟ کیا امید رکھیں گے اس سے؟ جب عورتیں ایام حمل میں ہوتی ہے تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے درود پڑھنا، پاکیزہ روزی کھانا، تسبیح اور اذکار کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تاکہ اس کا اثر اولاد پر ہو۔ یہ سب نہیں کریں گے، یعنی ہم تو بہت پریشان حال ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا، آخرت کو بھول گئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، انتظار میں نہ رہو جب قیامت اچانک آئے گی، اور جب قیامت اچانک آئے گی تم کو پتہ بھی نہ چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ اب سوچتے رہ جاؤ گے کہ ہم کچھ کر لیں، کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اب چاہو گے کہ اللہ کا کوئی ذکر کر لے، کوئی نیک کام کر لے، تلاوت کر لے، ایک روزہ رکھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، صدقہ خیرات کر لے، کچھ بھی نہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تم انتظار میں مت بیٹھو کہ ابھی تو میں کھٹا ہوں، جوان ہوں، موت آئے گی، جب تک ہم توبہ تلہ کر کے آخرت کی تیاری کر لیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال اس آیت میں اشارہ دے رہے ہیں انتظار میں نہ رہو، اچھا موت تو اچانک آئے گی، اور موت سے آپ کو بتا دیا کہ موت بھی، قیامت بھی ایک موت جو ہماری آتی ہے وہ بھی ایک قیامت ہے، اور قیامت ایک کبریٰ ہے۔ اگر موت آ گئی تو چھوٹی قیامت آ گئی، یعنی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر تیاری کی انتظار کس بات کا؟ اللہ رب ذوالجلال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ہر وقت تیار رہو، موت کب آ کر تمہیں اچک لے گی تمہیں پتہ نہیں ہے، تو اعمال کی تیاری پہلے سے کرنا۔ کیا تیاری ہماری؟ رمضان گیا، مسجد ویران ہو گئی، مسجد ویران ہو گئی۔ کہاں سے لوگ آتے تھے؟ دوسرے محلے سے آتے تھے، پیچھے سے، آگے سے، کہاں سے آتے تھے؟ جو روز آتے تھے وہی آ رہے تھے۔ محلے کے ہر محلے میں مسجد ہے، ساری مسجدیں آباد تھی، ساری مسجدیں بڑھی ہوئی تھی۔ کوئی توجہ نہیں ہے، غیروں کو دیکھیے جا کر، ان کی عبادت کا ایک دن ہفتہ اتوار اتنا اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہیں بھر جاتی ہیں۔ ہماری عبادت تو ہر 5 وقت ہے، کہاں مسجدیں بڑھ رہی ہیں؟ فجر میں 2 صف مشکل سے،
اور دن میں تو چلتے پھرتے مسافر بھی آ جاتے، گزر رہے ہیں، مسجد نماز کا وقت ہوا، مسجد دے کر آ گئے، امتحان، اور پتہ چلتا ہے فجر کی نماز میں کہ آپ کتنے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں، کتنے سو کر اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ہم خراٹے مارتے ہوتے ہیں اور دن بھر چھان مارتے ہیں، روزی نہیں آ رہی، دعا کر دیجئے، فلاں اور فلاں کر دیجئے، نہ جھوٹ کا ٹھکانہ، نہ دھوکے کا ٹھکانہ، نہ حرام حلال کا ٹھکانہ، نہ رشوت کا ٹھکانہ، نہ سود کا ٹھکانہ، مال آنا چاہیے اس کے لیے ساری تدبیریں کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جو تدبیر بتایا کہ دیکھو صبح کو سو گئے تمہارا رزق روک دے گا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، اس پر کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، پھر رونا کس بات کا ہے؟ اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے نبی کے احکامات و طریقے اور اپنے طریقے میں رکھی ہے، جس سے ہم بہت کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ تو یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ انتظار میں نہیں رہنا، موت بھی ایک قیامت ہے، اور موت جب آ گئی تو اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو یہ اشارہ اللہ نے دے دیا کہ انتظار نہیں کرنا۔ ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، اگر تم چاہ کے بھی کوئی عمل کرنا چاہو گے تم نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کا سلسلہ موقوف ہو چکا، بند ہو چکا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اب یہ آیت سمجھیے، اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا امتحان گاہ بنایا ہے، ہم نے دنیا کو آرام گاہ سمجھ لیا ہے۔ ایمان والا دنیا کو کیا سمجھ لیا ہے؟ آرام گاہ۔ اس لیے بڑے بڑے محلات بناتے ہیں نا، محلے، محلات، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے گھر بنانا معیوب نہیں ہے، اگر وہ دینداری کے ساتھ ہے، اللہ کے احکام و نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو مبارک ہے، کامیاب ہے۔ لیکن بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اگر زندگی میں دین نہیں ہے، نبی کی شریعت نہیں ہے، سب بیکار ہے، وہ عذاب بن جائے گا، وہ عذاب بن جائے گا، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو اللہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، دنیا امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے، یہ چراغ گاہ نہیں ہے، کھا پی کر صرف موج و مستی کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ حالات آئیں گے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی، رشوت کا لینے والا، رشوت کا دینے والا، الراشی رشوت کا لینے والا، والمرتشی فرمایا کہ رشوت کا چاہے دینے والا ہو یا رشوت کا لینے والا ہو، کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ کیا فرمایا؟ دونوں جہنمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح حدیث میں آپ نے ارشاد فرما دیا تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا تیاری ہماری آخرت کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹا اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی تاکید بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے اپنے بڑوں کا ادب کرنا۔ یہ کون سکھائے گا چھوٹوں کو؟ ہمارے پاس، ہماری ماں بہنوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے موبائل سے، سیریل سے، ٹی وی سے۔ جو ٹائم ملے گا
وہ تو وہاں گزاریں گی. بچوں کی تربیت کو بیٹھ کر حدیث کی کتاب لے کر ایک ایک حدیث ایک ایک قرآن کی آیت سکھانے کی نوبت کہاں آتی ہے؟ کیوں؟ خود دیندار نہیں ہے، خود زندگی میں دین نہیں تو بچوں میں کہاں دین پھیلائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تربیت بنیاد ہے، اساس. اگر بچے کی تربیت صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گا ہی، معاشرے کے لیے بھی ایک بہترین سرمایہ تیار ہو. اگر ہمارا بچہ آوارہ ہو گیا، اگر ہمارے بچے کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ زندگی میں بھی تباہی اور آخرت کے بعد، دنیا کے بعد آخرت میں تباہی تو لازم ہے. اس لیے اور یہ سب کی بنیاد، خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی کی بنیاد سے سب سے پہلی چیز ہے تعلیم. اللہ رب ذوالجلال نے 650 سال کے بعد، عرصہ دیکھیے، زمانہ دیکھیے، 650 سال کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا جو اللہ نے پیغام بھیجا، اقرا، پڑھنے کا، پڑھانے کا بھیجا. آپ اندازہ کیجئے کہ 650 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جب پیغام آیا تو سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وحی پڑھنے اور پڑھانے کی آئی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم کتنا بڑا سرمایہ ہے. اس لیے کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے. آپ دیکھ لیجئے، دور مت جائیے، آپ علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں سفر کرتے دیکھتے ہیں کہ جس علاقے میں علم کم تھا، اسلامی ادارے کم تھے، مساجد کم تھی، اسلامی تحریک اور تنظیمیں کم تھی، وہاں جہالت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی. بدعات و گمراہی سے معاشرہ تباہ ہو رہا تھا. جیسے جیسے اللہ کا دین آیا، سبیل الرشاد کو، دارالعلوم سبیل الرشاد کو لے لیجیے، یہاں مدارس گنے چنے مدارس تھے. ایک مدرسہ بنا، پھر اس سے ہزاروں مدرسے تیار ہوئے، ہزاروں فضلاء تیار ہوئے، اور علاقے میں جا کر اللہ کے دین کی اشاعت کیا، اللہ کے دین کو پھیلایا، معاشرے کو سدھارا، گمراہی کو ہٹایا، بدعات و خرافات کو ختم کیا، اللہ کی توحید کو پھیلایا، نبی کی سیرت کو پھیلایا. آج معاشرہ کتنا پاک نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. جب علم آئے گا تو جہالت چھٹ جائے گی. من الظلمات الی النور، ظلمت چھٹ جائے گی جب نور آئے گا، روشنی آئے گی، علم آئے گا. تو ماں باپ کی سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہے کہ تربیت اور علم دونوں علم سکھائیے. دینی تعلیم سے بھی آشنا کرائیے اور عصری تعلیم بھی سکھائیے. اس لیے کہ جب عصری تعلیم سے ہمارے بچے اگر آشنا نہیں ہوں گے، دور رہیں گے، تو پھر ہمارے دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو کون سنبھالے گا؟ اس کی مدافعت کون کرے گا؟ اس کا دندہ شکن جواب کون دے گا؟ ابھی امتحان بچوں کا ختم ہوا ہے، امتحان کے رزلٹ بھی آ گئے ہیں اور بہت سے کے آنے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر داخلے کا، ایڈمیشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیے. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بچہ ایسا باقی نہ رہ جائے جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم نہ پڑھ سکے. ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں. جو لوگ صاحب ثروت ہیں، اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے، ان کا ایک حصہ 10-20 ہزار نکالنا ان کے لیے چٹکی کا کھیل ہے. وہ تو 50,000 روپیہ بڈے میں مار دیتے ہیں. جی کہاں کہاں اڑا دیتے ہیں. ہوٹل بازیوں میں 10,000 روپیہ پارٹی میں ایک دن میں مار دیتے ہیں. ایسے حضرات سے گزارش ہے اپنی آخرت کو سوچئے اور اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، علاقے میں، رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، اور ڈھونڈ کر ایسا بچہ معلوم ہو جائے کہ فیس کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، اس کا داخلہ نہیں ہوا. آپ جا کر کرائیں، اپنا پیسہ لگائیں. خدا کی قسم اس عمل سے اللہ بہت راضی ہو.
اور ایک بچہ اگر آپ کے پیسوں سے پڑھ لیا تو معاشرہ کا معاشرہ سدھر جائے گا، اس کے خاندان میں نسل بعد نسل علم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موت و حیات کے ہم مالک ہیں، اور دنیا کو ہم نے امتحان گاہ، آزمائش گاہ بنایا ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے دو بنیادی چیز ہے، ایک علم دین کا سیکھنا اور تربیت بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کی صحیح تربیت کر دیا۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بچی کو علم دین سکھایا، صحیح تربیت کیا، اچھی طرح تربیت کیا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، خاص طور سے جن کو اللہ نے بیٹیاں دیا ہے، کبھی ہاتھ اٹھائیے مت اٹھائیے مارنے کے لیے، بیٹوں سے زیادہ بچیوں کا خیال رکھیے، وہ تو چلی جائے گی، آپ کے پاس جب تک ہے اس کا خاص خیال رکھیے، آپ خیال رکھیں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ اللہ کے نبی کا جملہ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے اپنی بچی کی تربیت کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیا فرمایا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھی تربیت کیا، اچھی تعلیم دیا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اتنی بڑی بشارت، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم پہ بھی توجہ دیجیے، اور دونوں تعلیم پہ، دینی تعلیم کو تو لازم اور ضروری سمجھے، اسی طرح عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم جو ہماری ضروریات زندگی ہے وہ بھی تعلیم سکھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ اس وقت چھٹی اور فرصت کا موقع ہے، ایک مہینہ کسی اسکول میں 1.5 مہینہ چھٹی رہتی ہے، ایسے موقع پر اپنے بچوں کو باہر ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے گوانے کے بہتر یہ ہے قریب کا کوئی مکتب ہے، مدرسہ ہے تو وہاں بیٹھا لیے، یا اپنے گھر میں نہیں ہے تو اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھا کر دینی ماحول دیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہی بچے جس کی آپ تربیت کریں گے، اگر تربیت یافتہ ہو گئے، ان کے اخلاق اچھے ہو گئے، ان کے کردار اچھے ہو گئے، ان کے اعمال اچھے ہو گئے، ان کا رہنا سہنا اچھا ہو گیا، ان کی تعلیم اچھی ہو گئی، تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایک بات بتاؤں، دیکھیے علم دین کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی بچہ معاشرے کا حافظ ہو گیا، یا عالم ہو گیا، یا قاری ہو گیا، آپ نے کبھی سنا ہے، یا اخبار میں بہت سارے اخبار میں موضوع آتے ہیں، کبھی آپ نے پڑھا ہے جیسے اور موضوع آتا ہے کسی حافظ قرآن نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہو یا مارا ہو؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ کیوں؟ اس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اس کا ہاتھ ماں باپ کے خلاف نہیں اٹھے گا، اس کی زبان ماں باپ کے خلاف نہیں اٹھے گی، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ناخواندہ ہو گیا تو استثناء تو ہر جگہ، استثناء تو ہر جگہ، لیکن اکثریت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، اور احکامات پر چلنے کے لیے راستے بتاتا ہے، اور نافرمانیوں سے، ظلم سے روکنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اس لیے تعلیم پر خاص دھیان دیجیے، اپنے بچوں کے ادھر ادھر وقت ضائع ہونے کے بجائے اس کو دینی تعلیم پہ لگائیے، عصری تعلیم کے لیے اہتمام کے ساتھ بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ کم درجہ، سب سے کم درجہ یہ ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے تو کم سے کم SLC تک ضرور پڑھائیے، اس کے نیچے کوئی حیثیت ہی نہیں، کم سے کم اتنا پڑھائیے۔ اس پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اگر مالی پریشانی ہے تو دن میں بچوں کو کمانے کے لیے بھیجیے، اور رات میں اسکول چلتے ہیں اس اسکول میں پڑھائیے، اور یہ سوچ لیجئے کہ معاشرے میں میرا بچہ، جہاں امیر کا بچہ پڑھتا ہے میرا غریب بھی پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے غریب بچہ پڑھ کر اپنے پورے معاشرے میں ایک نام پیدا کر دے، اور اس کے بعد اپنے خاندان کے لیے علم تعلیم کا ایک ذریعہ اور سبب بن جائے۔ میں امید کرتا ہوں اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک مضمون شائع کیا ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ ان تمام مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کو آسان کر دیجئے۔ جب شادیاں آسان ہو جائے گی تو ارتداد کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ ہماری مسلمان بہنیں ارتداد کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے
لیے بہتر طریقہ، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے شادیوں کو آسان کر دیجئے. زنا مشکل ہو جائے گا، ارتداد مشکل ہو جائے گا. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنی بھی شادی ہو رہی ہے یا کرنا ہے، آسانی کے سہولت کے ماحول پیدا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے پر رحم فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.